کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو، اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی حصول کی کوشش میں اسمبلی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، تو جو اسپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے، وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ چل رہا ہے، 6 اپریل کو تاریخ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ فیصلہ فرمائے گی، جیسے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مسترد ہوا، ڈی نوٹیفائی ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا، اور تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ ہچکچاہٹ کیا ہے؟ ہچکچاہٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف وہ شخصیت رہے جو ان کی اپنی جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، اور وہ اسی کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی حزب اختلاف چاہتے ہیں جو سرکار کی زبان بولے اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش نہ کرے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی۔ اب امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیش رفت ہونی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، نے ہماری پٹیشن پر اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ ہفتے کے روز اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے۔ اٹارنی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے۔ الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے، لیک آف ریسورسز اینڈ نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسنل، اس پر ذکر ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں، اور اس پر اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں۔ شیل بندش ہے، وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا۔ اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا۔ تسلیم کیا تو شیڈیول دیا، اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے۔ شیڈیول دیا، شیڈیول دینے کے بعد نامینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے، اور ان نامینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا۔ آج جو آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یک وقت الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے۔ یہ دو عملی ہے، ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کاغذات داخل ہی کروائے۔ اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا، جانچ پڑتال کا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ شیڈیول آ گیا، کاغذات داخل ہو گئے، جانچ پڑتال ہو گئی،
اب تو اپنے آپ نے وڈرال اور سمبلز کی ٹکٹس کا فیصلہ ہونا تھا، اب پھر ہچکچاہٹ، پھر گھبراہٹ، اور پھر عمران خان کا خوف طاری ہو رہا ہے، اور الیکشن سے فرار کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہر راستہ اڈاپٹ کیا گیا ہے الیکشنز میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا۔ اسمبلی میں قانون سازی کی گئی، میں خود لیجسلیٹر ہوں، قومی اسمبلی میں رہا ہوں، کئی مرتبہ رہا ہوں، آج بھی ممبر ہوں۔ لیجسلیشن لیجسلیٹرز کا کام ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ سمپل لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے۔ تحریک انصاف کے بہت سے وکلاء کی رائے میں جو وہ قانون لانا چاہ رہے ہیں، اور جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے اس پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں، جس کو نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے انڈوس کر دیا ہے، وہ اوپینین حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں کیا پوزیشن لینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹرائیکوٹمی کا کانسیپٹ ہے۔ اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ٹرائیکوٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے۔ آزاد عدلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، باوقار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان کے فیصلے ہیں۔ اس کے برعکس میں آج کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارا ہونا ہوگا۔ وہ جماعتیں جو آئین سے منہ موڑنا چاہتی ہیں، آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں، ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا۔ خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔ خاموشی، مسلطن خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے، یہ ناکافی ہے۔ یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے۔ دو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے، کلیئر ڈویژن آئے گی۔ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، آئین سے متصادم کون کھڑا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹرنیٹی کا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے وکلاء کو، کالے کوٹ کو، جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے وکلاء نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے، آئین کی حفاظت کی۔ میری ان سے اپیل ہے، عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دہرائے دیتا ہوں، اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے۔ لاہور میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا جسٹس جاوید اقبال کے آڈیٹوریم میں، اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے، ان کی سربراہی میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اشتیاق خان صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے جنرل سیکرٹریز کے، دونوں کے، ان چاروں صاحبان کے دستخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، واضح پوزیشن دی ہے کہ اگر آئین شکنی کی گئی تو وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے۔ آج وکلاء کو بھی چننا ہے راستہ، اور راستے دو ہیں۔
اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک بات کی ہے، اور میں ان کی بات کی بالکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں. اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور پاکستان کے وکلاء کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا، اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا. اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فیٹرنیٹی نے کرنا ہے. میری درخواست ہے، دستبستہ درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ وکلاء اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں، اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں. اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ، کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے، سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، صرف اظہار رائے پر، گفتار پر پابندی، اسمبلی پر پابندی، دفعہ 144 کا نفاذ، فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن، ایبڈکشنز، کسٹوڈیل ٹارچرز، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز، مالک کو گرفتار، سسپینشن، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آرم ٹوسٹنگ، ایڈورٹیزمنٹ کے ریٹس میں نظر ثانی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کا دفاع کرے گی، اور ہر وہ شخصیت، ہر وہ قوت، ہر وہ ادارہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا، تحریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا. ہم اپیل کر رہے ہیں وکلاء سے، ہم اپیل کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے، ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے، انٹلیکچوئل سے، ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، جو کہ ایک مؤثر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں، وہ پاکستان کے محسن ہیں، ان کی ریمیٹنس سے ملک کا پہیہ چلتا ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ان سب کو مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، اس فسطائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے. اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا، ہمارے سابق گورنر کا، جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں، ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر. اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کروں. جیسے کل میں ایم ڈبلیو ایم کی قیادت اور ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی، انہوں نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہم نے کل جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے سے رابطہ کیا، ان کے صاحبزادے سے گفتگو ہوئی. جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الہی صاحب نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا. ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا الائنس ہے، اور ہم اس پہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کامنٹری کریں. وہ آزاد ہیں، ایک خود مختار ہیں. لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ
آئین کے معاملے میں آئین سے روگردانی کی اجازت یقیناً نہیں دیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں، یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے. سیاسی بصیرت، پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے. اور میں سیاست کا طالب علم ہوں، آج پورے 40 سال ہو گئے عملی سیاست میں. جو سینٹرز آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا، وہ کراچی اور لاہور ہے. لاہور فیصلہ دے چکا. 25 کی رات مینار پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا اعلان کر چکا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور کراچی اتنا ہی باشعور ہے، بلکہ زیادہ ہوگا. کو بھی ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس تاریخی لمحے اور اس تاریخی موڑ پر صحیح فیصلہ کریں. انشاءاللہ کل ہم عدالت بھی جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. ایمانداری سے بتاؤں، سب حصے دار ہیں. سب نے وقفے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے. 75 سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں، آج اس میں کہوں کسی ایک ادارے کو، ایک شخصیت کو، ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ناانصافی ہوگی. ایوری بڈی ہیز کنٹریبیوٹیڈ. اور اس میں آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کی نظریں ایک شخصیت پر لگی ہیں جس کا نام عمران خان ہے. ایک شخصیت پر، کیونکہ وہ عزم کر چکا ہے، وہ ایک ارادہ کر چکا ہے، اپنی ذات سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر ملک کو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اسی مینار پاکستان کے سبززار پر جو منٹو پارک تھا آج اقبال پارک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ملک بنا کر دیا تھا، قوم بنانے کا اس کو مہلت نہیں مل سکی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا. انشاءاللہ اس کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا اور قوم بنا کر دکھاؤں گا. تو میں دعوت دیتا ہوں، آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. ایک منٹ سامنے سے لے لیں. آپ نے واپس جانا چاہتے ہیں. خان صاحب نے بتایا تھا کہ امریکی تابش